قرآن کہانی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر ہم قرآن پاک کے کچھ ایسے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں جن پر ہمیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ کب نکلے گا، اس بارے میں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ موجودہ وقت کے لحاظ سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ ملک آیت نمبر 16 اور 17 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں نہ دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ یا پھر کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اب یہ تیزی نہایت واضح ہو چکی ہے۔ 1400 سال پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے قیامت کی نشانیاں صاف صاف بیان فرما چکے ہیں۔ یہ نشانیاں دراصل ہمارے لیے الارم ہیں۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں پر ہم نہایت تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم قیامت کی ایک اور نشانی پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، جو بظاہر تو 10 بڑی نشانیوں میں داخل نہیں، لیکن یہ کوئی چھوٹی نشانی بھی ہرگز نہیں ہے۔ یہ نہایت اہم معاملہ ہے۔ احادیث میں اس بارے میں بہت واضح الفاظ میں بیان ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کرے گا۔ اس پر لڑتے ہوئے ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، اور ان میں سے ہر کوئی یہی کہے گا شاید میں ہی بچ جاؤں گا۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دریائے فرات سونے کے ایک خزانے کو ظاہر کر دے گا، جو شخص وہاں موجود ہو تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ فرات کرد زبان کا لفظ ہے، جس میں فر کا مطلب چوڑا، ری کا مطلب بہتا پانی اور آت کا مطلب بہنا ہے۔ یہ دریا 2800 کلومیٹر طویل ہے۔ بائبل یعنی انجیل میں 5 مختلف جگہوں پر فرات کو عظیم دریا کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ دریائے فرات اور دریائے نیل کی تہذیبیں نہایت قدیم ہیں۔ یہ نہایت اہم دریا ہے جو قدیم میسوپوٹیمیا کو سیراب کرتا تھا۔ قدیم میسوپوٹیمیا میں آج کے عراق، شام، کویت اور ترکی کے بعض حصے شامل تھے۔ دریائے فرات آرمینیا سے نکلتا ہے، ترکی، اردن، شام اور کویت سے ہوتا ہوا عراق سے گزر کر خلیج عرب میں جا گرتا ہے۔ اس دریا کی بلندی 4500 میٹر ہے۔ یہ جنوب مغربی ایشیا کا سب سے طویل دریا ہے۔ دریائے فرات 2000 سال پہلے سمیریوں کے علاقے کو سیراب کرتا تھا۔ یہ بابل کی تہذیب سے بھی گہرا تعلق رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کربلا کا معرکہ بھی 680 عیسوی میں اسی دریا کے کنارے پر برپا ہوا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے سدرۃ المنتہا لے جایا گیا تو وہاں میں نے 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہری نہریں اور 2 باطنی نہریں۔ ظاہری نہریں تو نیل اور فرات ہیں، اور باطنی نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں۔ احادیث میں دریائے فرات کا خاص طور پر ذکر اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دریا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہود کے جھنڈے پر بنی 2 نیلی لکیریں دراصل ان کی یہ سوچ ظاہر کرتی ہیں کہ نیل سے فرات تک گریٹر اسرائیل کی حدود واقع ہیں۔ جب مصر نے اسرائیل کو تسلیم کیا تب مصر نے اسرائیل کو دعوت دی کہ سفارت خانہ تعمیر کیا جائے، لیکن اسرائیل نے مصر کی حدود میں سفارت خانہ قائم نہ کیا بلکہ دوسری جانب کیا، کیونکہ در پردہ ان کی یہ سوچ تھی کہ اپنے ملک میں سفارت خانے کا کیا تصور ہو سکتا ہے۔ چونکہ وہ مصر کو بھی اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے مصر کی حدود میں سفارت خانے کی تعمیر نہ کی۔
بہت عرصے پہلے جب بارٹر سسٹم کی جگہ سونے نے لی اور پھر سونے کے بدلے نوٹ چھاپنے کے معاہدے ہوئے، تب سے 1973 تک جبکہ پٹرول دینے پر شاہ فیصل نے پابندی عائد کر دی تھی، امریکہ نے پٹرول کی قیمت ڈالر کے ساتھ جوڑ دی۔ اسی تناظر میں اب تک فرات کے متعلق احادیث کو دیکھا جاتا رہا ہے۔ چونکہ پٹرول یا تیل بھی سونے کی طرح قیمتی ہے اور خلیجی ممالک اس دولت سے مالا مال ہے، اسی لیے کچھ عرصے قبل تک سونے کے پہاڑ کو تیل کے اور پٹرول کے ذخائر سے جوڑا جاتا رہا ہے۔ لیکن اب یہ نقطہ بھی بالکل واضح ہو گیا ہے کہ احادیث میں موجود سونے کے پہاڑ کے الفاظ دراصل بالحقیقت سونے کا پہاڑ یا خزانے کے ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ سن 1946 میں عراق اور ترکی کے درمیان کچھ معاہدے ہوئے جن کے مطابق عراق دریائے فرات پر کچھ ڈیم تعمیر کرنے کا پابند تھا اور ترکی کسی بھی قسم کی دریا کی روانی کو روکنے پر عراق کو اطلاع دینے پر پابند تھا۔ اس دریا کے آس پاس کے علاقے بہت زرخیز ہیں جبکہ مجموعی طور پر یہاں کا موسم خشک رہتا ہے۔ ترکی کا کچھ علاقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجودہ شام کی حدود میں شامل تھا۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں دریائے فرات واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے شام میں موجودہ شام، لبنان، اردن، اسرائیل، فلسطین اور جنوبی ترکی کے علاقے شامل تھے۔ یہی وہ علاقہ تھا جس کے بارے میں سنن ترمذی کی احادیث میں برکت کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ لوگوں نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ لوگوں نے پھر عرض کی اور ہمارے نجد میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور اسی سے شیطان کی سینگ نکلے گی، یعنی شیطان کا لشکر اور اس کے مددگار نکلیں گے۔ دریائے فرات خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اس دریا کے ایک مقام پر خشک ہونے کے بعد زقیق نامی قدیم شہر کے کھنڈرات برآمد ہوئے ہیں۔ دریا کا پانی ہٹنے سے کچھ پختہ تعمیرات سامنے آئی ہیں، کچھ تہذیبوں کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ ترکی میں عرفہ کے علاقے میں اس دریا کے خشک ہونے پر 90 ٹن سے زائد سونے کے ذخائر دریافت ہو چکے ہیں۔ ترکی نے ہر سال اپنی پروڈکشن کو بڑھانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اب تک افریقہ میں سونے کے ذخائر سب سے زیادہ پائے گئے ہیں، لیکن اب تحقیق یہ بتاتی ہے دریائے فرات کے ہٹنے سے ظاہر ہونے والے خشک مقامات پر افریقہ سے کئی گنا زیادہ بڑے سونے کے ذخائر ہو سکتے ہیں۔ ناسا اور جرمن تحقیق کے مطابق سن 2040 تک اس علاقے میں پانی کی شدید کمی پیش آ سکتی ہے، کیونکہ اس علاقے میں دریا کا خشک ہونا دنیا میں کسی بھی جگہ سے زیادہ تیزی سے رونما ہو رہا ہے۔ سائنسدان پانی کی قلت کے بارے میں بہت عرصے سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی بنا پر دوسرے سیاروں پر انسانی آبادی کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ لیکن دریائے فرات سے نکلنے والے سونے کے خزانے یا سونے کے پہاڑ پر عنقریب مغربی طاقتیں دھاوا بول دیں گی، کیونکہ مغرب کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے، خاص طور پر مسلمان ملک کے پاس اللہ کی کوئی بھی نعمت اسے برداشت نہیں ہوتی، اور پھر اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ہر 100 میں سے 99 لوگوں کے مارے جانے کی حدیث بھی منوعاً حرف بحرف پوری ہو جائے گی۔ انسان منہ کے بل گرنے کے لیے گڑھا خود اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہا ہے، احادیث کی تمام نشانیاں دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہا ہے۔ کرۂ ارض کے آخری ایام اب خاموشی کے بجائے علی الاعلان گھن گرج کے ساتھ نہایت تیزی سے کائنات میں شروع ہو چکے ہیں، اور ہم اب بھی غافل اور بے حس اپنے انجام سے لاپرواہ اس فانی دنیا میں مگن ہیں۔ اپنی آنکھیں کھولیے، ارد گرد پر گہری نظر رکھیے اور دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ مفید معلومات ضرور حاصل ہوئی ہوگی۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قرآن کہانی۔